خیر، بیان کے بعد ایک صاحب آئے، وہ بیت کا تعلق بھی تھا ان کا، کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ کہنے لگا کل 2 گھنٹے فارغ کریں، میں آپ کو دکھا لاؤں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، لو جی ہم نے 2 گھنٹے فارغ کیے۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ ہمیں پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا دکھائیں گے، لیکن شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا تھا۔ باہر نکل آئے، کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئیں۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک۔ سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے چاروں طرف۔ اے انسان، جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائیں گے۔ سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلیں۔ اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت تھی۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے تھے۔ یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دے، بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا تھا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو میری زندگی ہے، تو میرا دین ایمان ہے، یہ نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو دوسرا اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائیں گے۔ 2 گھنٹے تیری سیل فون کی کالیں چلتی رہتی تھی، ہر گھنٹے کے بعد تجھے رنگ آتی تھی۔ آج جو ہم کلامیاں کرتے پھرتے ہیں خلاف شرع، یہ ہم اپنے منہ میں کیڑے پڑنے کا انتظام کرتے پھرتے ہیں۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے، اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے ہوتے، یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا، پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے
ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا. جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا ہے. بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا. پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ پڑی. پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا، باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا. آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے. یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ زندگی میں انسان کے جسم میں بو پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان کے جسم کے گلنے اور سڑنے کے پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں. توجہ سے ایک بات سمجھیے گا، جو گناہوں کے اثرات ہیں نا ہمارے جسم کے اوپر، یہ زندگی میں جسم میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں، جس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، اللہ والے بھی محسوس کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہی گناہوں کے اثرات بندے کے جسم کے گلنے سڑنے کے عمل کو تیز تر کر دیتے ہیں. اس لیے کئی بندے مرتے ہیں نا تو فوراً ہی بو آنی شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی جلدی نہ لاؤ، جلدی دفن کرو اس کو. وہ اصل میں گناہوں کی بو ہوتی ہے، ان کے اندر فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ کے پاس گڑ کی ڈلی ہو نا، تو آپ اسے 1 سال کے لیے کسی برتن میں بند کر کے رکھ دیں، سال کے بعد نکالیں گے تو گڑ ویسے کا ویسا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کے اندر خراب ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی بیکٹیریا نہیں تھا، کوئی جراثیم نہیں تھا جو اس کو خراب کرتا. وہ سال بھی پڑا رہا تو اسی طرح. لیکن آپ پلاؤ پکائیں اور گرمی کے موسم میں اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں کہ جی شام کو کھائیں گے، تو شام کو تو ڈھکن کھولتے ہی کچھ عجیب مہک آئے گی. یہ کیوں مہک آئی؟ اس لیے کہ پلاؤ کے اندر وہ بیکٹیریا تھا، وہ جراثیم تھے جو خاص بند کر کے رکھنے کی حالت میں اس کو خراب کر دیتے تھے. انہوں نے اس کو خراب کر دیا. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ گناہ وہ بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم کو فرمنٹیشن کرتا ہے، گلاتا ہے، سڑاتا ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.